السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے کہا کہ ان کے خیال میں اسرائیل غزہ پٹی میں اپنی سویلین انتظامیہ تشکیل دے گا۔ محمد اشتیاء نے فائنانشل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل بہت جلد غزہ چھوڑنے والا ہے۔ میرے خیال میں اسرائیل اپنی سویلین انتظامیہ بنانے جا رہا ہے جو اسرائیلی قابض فوج کے ماتحت کام کرے گی۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی تحریک حماس نے غزہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف ایک بڑے راکٹ حملے کا آغاز کیا، جبکہ اس کے جنگجوؤں نے سرحد پار کر کے سویلین اور فوجی اہداف دونوں پر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل میں 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور تقریباً 240 دیگر کو اغوا کر لیا گیا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا دوبارہ قبضہ اور فلسطینیوں کی بے دخلی قبول نہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور غزہ پر اسرائیل کے دوبارہ قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب اسرائیلی وزیروں کے انتہا پسندانہ بیانات کی دو ٹوک انداز میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کو عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں پر کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں عالمی برادری کو کوشش کرنا ہوگی۔ اسرائیلی وزراء نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور یہودیوں کی دوبارہ آباد کاری کے لیے کہا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اسرائیلی وزیر کے بیان کو آگ بھڑکانے والا اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا تھا۔ غزہ کی پٹی میں جاری جنگ اور جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کے مستقبل کے تعلق سے اسرائیلی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیل کے سینئر وزراء، آرمی چیف اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان پر مشتمل اجلاس تلخ کلامی کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ فوجی رہنماؤں کے ساتھ سینئر اسرائیلی وزیر کی ملاقات کا مقصد جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی کے انتظام کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا، جس میں متعدد وزراء اور افسروں کے درمیان شدید تلخ کلامی، افراتفری اور زبردست غم غصے کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مذکورہ اجلاس میں افراتفری کی کیفیت اس وقت دیکھی گئی جب دائیں بازو کے متعدد وزراء، خاص طور پر وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیلی آرمی چیف آف اسٹاف ہرزی ہیلوی پر پرتشدد تنقید کی۔ انہوں نے گزشتہ 7 اکتوبر کو ہونے والی سیکیورٹی کی ناکامی کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے آرمی چیف سے بھی باس پرس کا مطالبہ کیا۔ سیکیورٹی اداروں کو حماس کے حملوں کو روکنے میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ میٹنگ کے دوران وزیر ٹرانسپورٹ میری نے ہیلوی پر تنقید کی۔ قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر، وزیر خزانہ بیزلین سمولر رینز اور علاقائی تعاون کے وزیر ڈیوڈ اسلم نے وزیر ٹرانسپورٹ کی تنقید سے اختلاف کیا۔ دریا اسنا باخبر ذرائع نے اطلاع دی ہے
کہ مسالم نے پوچھا کہ ہمیں اب تحقیقات کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ قدم فوج کو جنگ جیتنے میں مصروف کرنے کے بجائے دفاعی اپوزیشن میں ڈال دے گا۔ دریں اثنا اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ فلسطینی تحریک اسلامی جہاد کا ایک اعلیٰ کمانڈر غزہ پٹی میں مارا گیا ہے۔ IDF نے ٹیلی گرام پر ایک بیان میں کہا کہ IDF اور ISA اسرائیل سیکورٹی ایجنسی نے شمالی غزہ پٹی میں اسلامی جہاد کے چیف آف آپریشنل اسٹاف اور دہشت گرد تنظیم کے ایک سینئر رکن ممدوح لولو کو ہلاک کر دیا۔ وہ اسلامی جہاد دہشت گرد تنظیم کے رہنماؤں کے معاون اور معتمد کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ لولو تنظیم کے بیرون ملک ہیڈ کوارٹرز میں سینئر حکام سے رابطے میں تھا۔ IDF نے کہا کہ وہ ISA کے ساتھ IDF کے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی ہدایت میں IDF کے طیاروں کے ذریعے کیے گئے حملوں میں مارا گیا۔ غزہ میں جاری تنازع کے درمیان سینکڑوں مظاہرین نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ورجینیا میں گھر کے باہر جمع ہو کر اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ آرلنگٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اسپوتنگ کو اس بات کی تصدیق کی۔ سیویج نے احتجاج کے حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ تقریباً صبح 7 بجے پولیس نے چین برج روڈ کے 400 بلاک پر تقریباً 90 منٹ تک جاری رہے ایک احتجاج کی اطلاع پر رد عمل ظاہر کیا۔ سیویج کے مطابق احتجاج کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے احتجاج کی ویڈیو فوٹیج میں بلنکٹن کی اپنی رہائش گاہ سے نکلتے وقت مظاہرین کو گاڑی پر نقلی خون پھینکتے ہوئے دکھایا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22,438 اور زخمیوں کی تعداد 57,614 تک پہنچ گئی ہے۔